اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی ابتدا ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے اور ہمارے ایمان کی انتہا ہے۔ لیکن پھر کیوں بار بار غیر مسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کر کے ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں کو تکالیف دیتے ہیں؟ کیوں ہمیں پریشان اور بے چین دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں؟ اگر اس بات کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے تو آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ کو توجہ دینی ہوگی، آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ جواب یہی ملتا ہے؟ یہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو اپنے فیصلے سنا رہے ہیں، یہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، یہ آپ سے اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ آج دنیا کی مضبوط ترین معیشت کے مالک یہ ممالک ہیں۔ آج دنیا کی سب سے بہترین معیشت ان ممالک اور ان لوگوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا کی معیشت کو یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کر رہے ہیں ہم دنیا میں جنت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ہر سہولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں خوف ہے تو محمد عربی کے غلام سے ہے۔ آج ہم نے دنیاوی لیول پر ترقی کی انتہا کر دی، لیکن کوئی ہم سے بھی آگے جا سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ آپ سے اظہار کر رہے ہیں ہم نے زمین کے اندر پوشیدہ خزانے نکال لیے ہیں۔ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، پوری دنیا کی نگرانی ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں خوف ہے کوئی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ہے تو وہ محمد کا غلام ہے۔ پھر بھی ہمیں خوف ہے کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں ہم نے چاند پر جانے کی کوششیں کی، ہم چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پھر بھی جب ہم نے چاند پر قدم رکھا ہمیں یہی آواز سنائی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم چاند پر گئے تو وہاں پر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ یہ آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہم کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ سے اپنا خوف شیئر کر رہے ہیں ہم پورا سال مسلمانوں کو معیشت میں تباہ کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، مذہبی اعتبار سے مسلمانوں پر وار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ان کا سال شروع ہوتا ہے تو لبیک یا حسین کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے تو اپنے اس عظیم لیڈر کا نام لے کر سال کی ابتدا کرتے ہیں جس نے ایک سینکڑا تعداد کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کیا، جس نے بھوک پیاس برداشت کر کے مسلمانوں کو حق کے ساتھ جینا سکھایا۔ یہ اعلان کر رہے ہیں ہم پورا سال مسلمانوں کے ایمان پر وار کرتے ہیں، لیکن جب سال ختم ہوتا ہے تو یہ صدائیں ہمیں سننا پڑتی ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں
اکٹھے ہو کے پھر رب العالمین کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہیں، مالک ہم حاضر ہیں، مالک ہم حاضر ہیں۔ یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہم آپ کے دوست نہیں بن سکتے، ہم آپ کے دشمن ہیں۔ یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت محمد عربی کی غلامی میں ہے، تمہاری طاقت محمد عربی کی محبت میں ہے۔ یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت اتحاد میں ہے، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت انصاف میں ہے، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت سچ میں ہے، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت میانہ روی میں ہے، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت والدین کی فرما برداری میں ہے، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت اولاد کے ساتھ حسن سلوک میں ہے، یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری طاقت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں تمہاری مکمل طاقت اور تمہاری روح کی جان اور جس کے ساتھ تم ہمارے مقابل کھڑے ہو سکتے ہو، تم ہم سے آگے جا سکتے ہو، جو خوف ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ طاقت تمہارے اندر محمد عربی کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔